السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز دین اسلام میں ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فضائل مسائل اپنی جگہ پر، ہم ایک مختصر سا مسئلہ آج ڈسکس کریں گے۔ عموماً لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز ان سے رہ جاتی ہے، کبھی کبھی جان بوجھ کر اور کبھی کبھی کسی عذر کی بنا پر۔ تو جب جان بوجھ کر رہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر کوئی اگر نماز کو ترک کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر بھول سے رہ جائے یا بندہ سوتا رہ جائے یا کسی شرعی عذر کی بنا پر نماز فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور قضاء عمری کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات، نماز ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور اس کا ترک کرنا بلا عذر شرعی درست نہیں ہے، اور وہ کبیرہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں سے بہت بڑی نافرمانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل اور فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی۔ تو نماز کا ترک کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضر میں عام طور پر عام حالات میں تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہی ہے۔ یہ سفر میں بھی معاف نہیں ہے، یہ مرض میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ کو مرض میں رخصت ملتی ہے، آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، جس حال میں آپ ہیں اس حال میں آپ پڑھ لیں، آپ اشارے سے پڑھ لیں۔ اور آپ سفر میں ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، نمازوں کو جمع کر لیں، بارش کی وجہ سے اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ اور اگر آپ جنگ کی حالت میں ہیں، آپ کو رخصت پھر بھی نہیں دی، بے شک آپ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بھی آپ کو 1 رکعت پھر بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی بھی حال میں کسی بھی صورت نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ربط ہے وہ کبھی نہ ٹوٹے، نہ سفر میں، نہ جنگ میں، نہ حضر میں، نہ عام حالت میں، نہ مرض میں۔ تو اس لیے نماز کا ترک کرنا درست نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ خیر، ہم اس بات پر آتے ہیں کہ جس کی نماز رہ گئی اس کا کیا حکم ہے؟ تو نماز کا رہ جانا 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑی گئی ہوگی، وہ عمدن ترک کی گئی ہوگی، یا پھر کسی شرعی عذر کی بنا پر وہ نماز رہ گئی ہوگی۔ اگر تو وہ عمدن ہے، جان بوجھ کر ہے، کوتاہی کی ہے ایک بندے نے سوچتے سمجھتے جانتے ہوئے، تو وہ کفر ہے۔ بعض اہل علم اس کفر کو وہ کفر کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ ملت اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ چونکہ حدیث میں لفظ کفر اس بارے میں استعمال ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں کہ بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل چیز نماز ہے۔ اور اسی طرح اور احادیث بھی ہیں اس بارے میں، صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں۔ تو اس طرح بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس کی قضا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، وہ کفر جو بندے کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسرے اہل علم کا اور اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ بندہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ فرض نماز کو کسی بھی صورت میں جان بوجھ کر چھوڑنا وہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم دوسری صورت کی طرف آتے ہیں کہ بندے سے نماز اس حال میں رہی ہے کہ بندے نے اس میں کوتاہی نہیں کی جان بوجھ کر، بندے سے وہ نماز نیند کی حالت میں رہ گئی، بندہ سوتا رہ گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، یا پھر بندہ بھول گیا، یا پھر کوئی اور شرعی عذر تھا جیسے سفر یا جنگ وغیرہ۔ تو ایسے میں جیسے ہی اس کو یاد آئے وہ نماز کو ادا کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری مسلم میں، آپ نے فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب بندے کو نماز بھول جائے یا پھر بندہ اس سے سوتا رہ جائے تو بندہ اس وقت نماز ادا کرے جب اس کو یاد آئے۔ لا کفارۃ لھا الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کو اس وقت ادا کر لے۔ تو اگر کسی کی نماز اس عذر کی وجہ سے رہ جائے
تو پھر جب اس کو یاد آئے اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اس نماز کو ادا کر لے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے، تعداد ہے، وہ 5 نمازیں اور 1 دن ہے۔ یعنی اگر کسی کی فجر رہ گئی، ظہر رہ گئی، عصر رہ گئی، مغرب رہ گئی اور اس کو عشاء کے وقت یاد آیا تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے وقت بالترتیب ان سب نمازوں کو جمع کر لے۔ اگر کسی کی ایک رہ گئی ہے اور اب اگلی نماز کا وقت آ گیا ہے تو بندے کو چاہیے پہلے گزشتہ نماز کو ادا کر لے، پھر اگلی نماز کو ادا کرے۔ اسی طرح 2 ہیں تو پہلے ان دونوں کو ادا کرے، پھر اس تیسری کو ادا کرے۔ اسی طرح اگر 4 ہیں تو پہلے ان تینوں کو ادا کرے، پھر اس کے بعد اس چوتھی کو ادا کرے، اور اس طرح بالترتیب وہ ساری نمازوں کو ادا کرے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق کے روز 4 نمازیں رہ گئی تھی۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جو ہے مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو کہا کہ میں فجر کے لیے جگا دینا، وہ خود سو گیا، سوتا رہ گیا اور فجر کے لیے نہ جگا سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی حرارت اور شدت نے جگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فجر کی نماز پڑھی۔ تو اس طرح اگر کسی نماز کا وقت گزر جائے اور وہ نماز آپ سے شرعی عذر کی بنا پر رہی ہو تو بعد میں اس کی ادائیگی لازم ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس نماز کو اگلی نماز تک مؤخر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی فجر کی نماز رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے والا ہے، لیکن ایک دن اتفاق سے اسے 2 گھنٹے بعد جاگ آئی ہے، تو اس کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ظہر تک اس کو مؤخر کرے اور ظہر کے وقت میں جا کر وہ فجر کی نماز پڑھے۔ نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اگلے دن فجر تک اس کو مؤخر کرے اور اگلے دن فجر کے ساتھ وہ فجر پڑھے، بلکہ اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اسی وقت جس وقت اس کو یاد آئی ہے فجر کو ادا کرے۔ اسی طرح ساری نمازوں کی ترتیب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، وہ نمازیں جن نمازوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ نماز ہم سے چلی جاتی ہے اور ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، اس کا ہم بدل ادا کریں گے۔ جیسے جمعہ کی نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں ہے۔ جیسے فرمایا کہ جس کسی نے ایک رکعت کسی نماز سے پا لی تو اس نے وہ نماز پا لی۔ تو اس طرح اگر ہمیں جمعہ کی کم از کم 1 رکعت مل جاتی ہے تو ہم نماز جمعہ کی دوسری رکعت کھڑے ہو کر ادا کریں گے، اور اگر ہمیں نماز جمعہ کی 1 رکعت بھی نہیں ملتی، ہم تشہد میں ملتے ہیں یا امام سجدے میں تب جا کر ہم ملتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کریں گے، جمعہ کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح وہ عورتیں اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں جمعہ کے دن نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی جمعہ کی نماز ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ ظہر پڑھیں گے، کہ جمعہ تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے۔ اس طرح دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہم جو نماز ہم سے رہ گئی ہم اس کا بدل ادا کریں گے، وہ نماز ہم سے فوت ہو چکی ہے۔ یہ صورتیں ہیں نماز کو ادا کرنے کی۔ اور اب آتے ہیں قضاء عمری کی طرف۔ قضاء عمری کیا چیز ہے؟ لوگ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ قضاء عمری کا نام دیتے ہیں، یا پھر وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ایک نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو قضاء عمری کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قضاء عمری ہے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادا کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے یہ قضاء عمری کی، نہ تابعین اور اس کے بعد ہدایت یافتہ لوگوں نے یہ کام کیا، نہ ہی محدثین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ مشروع مسنون مستحب ہے اور اس کی ادا کرنے کا یہ فائدہ اور ثواب اور فضیلت ہے۔ تو قضاء عمری شرعاً ادا کرنا درست نہیں ہے، اس طرح نمازوں کا ادا کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی کی نمازیں واقعی اتنی زیادہ رہ گئی ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔